ساحل اور اریبہ وہاں سے بھاگ کے اپنے گھر آ جاتے ہیں، لیکن ساحل اریبہ سے کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو گھر میں مت بتائے ورنہ ویسے ہی سب پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد اریبہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور جیسے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح 1-2 مہینے بعد اس کے خوابوں میں کچھ عجیب سے گڑبڑ اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر خواب میں آ کے کوئی بندہ کھڑا ہے جیسے عورت نما، لیکن خواب میں وہ واضح طور پر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا ہے۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ حفاظت میں ہے، اس کو میرے حوالے کر دینا ہوگا، جیسے ہی یہ پیدا ہو جائے پھر مجھے دے دینا۔ یہ سب وہ ہمیشہ ہر خواب میں ایک فقرہ، جیسے میرا بچہ حفاظت میں ہے، اگلے خواب میں مجھے میرا بچہ پھر دے دینا، اگلے خواب میں جیسے یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر مجھے دے دینا۔ یہ سارے خواب اسی طرح 6-7 مہینے اس کو آتے تھے۔ پہلے یہ اس بات کو نوٹ نہیں کرتی تھی، اگنور کرتی تھی، لیکن اچانک اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو وہ اسی طرح جا کے یہ بات ساحل کو کہتی ہے، تو ساحل حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے خواب ہے، اور یہ سب تمہاری دماغ کا فطور ہے اور تم یہ چیزیں سوچتی رہتی اور یہ عجیب عجیب خواب تمہیں اس لیے آتے ہیں۔ لیکن ساحل جو ہے وہ دل ہی دل میں ڈرنے لگتا ہے۔ ویسے ساحل اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں کزن ہوتے ہیں، اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی۔ 3-4 سال یہ لوگ ریلیشن میں تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد جیسے ہی اریبہ آئی تو اس کے ساتھ یہ مسائل شروع ہوئے۔ اچھا، ان کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو کافی پراسرار ہوتی تھی، کیونکہ جب سے اریبہ آئی تھی اریبہ یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی اریبہ کو دیکھتی رہتی ہے، اور خاص کر جب اریبہ بیڈ روم میں آتی تھی اور وہ دونوں یعنی ساحل اور وہ باتیں کرنے لگتے، تو یہ اکثر کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی، جس پر اریبہ کو غصہ آتا تھا۔ پہلے نہیں آتا تھا، پھر آنے لگا کہ یار یہ کیوں ہماری باتیں سنتے، یہ کیوں ہمیں دیکھتے۔ لیکن ساحل اسے کہتا ہے کہ یار وہ ملازمہ ایک کام کر رہی ہوگی، اس کا دھیان نہیں ہوگا، اتفاق سے وہاں سے اس کا گزرنا ہوگا جس کو تم ایک مشکوک نظر سے دیکھتی ہو۔ خیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اب اریبہ کی جو ہے دماغ خراب ہے خوابوں پر، وہ اب ملازمہ کو بھول چکی ہے۔ وہ اپنی ساس کو پوری بات بتاتی، اس کی ساس کہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے، تو وہ دونوں وہ والی سٹوری بھی بتاتے ہیں جو ہنی مون پر ان کے ساتھ پیش آیا۔ جن لوگوں نے وہ سٹوری دیکھی ہے اریبہ اور ساحل اور اریبہ کی، تو اسے مطلب وہ اگر پتہ نہیں ہے تو جا کے وہ پہلا ایپیسوڈ ضرور دیکھے، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہنی مون میں ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ایپیسوڈ میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اب اس کی ماں کہتے کہ یہ تو کچھ غلط ہوا ہے، تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ ایک مولوی کے پاس جاتی ہے اور اریبہ اور ساحل کی جو ہے قمیصیں لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس مولوی نے منگوائے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے، ان پر بری نظر بھی ہے اور بہت منحوس نظر۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تمہاری بہو ہے اس کی پریگننسی جو ہے اس وقت ٹہری تھی، اس کا حمل اس وقت ٹہرا تھا جب یہ ہنی مون پر تھی، جس پر یہ اریبہ کی جو ساس ہوتی ہے اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ یہ تو اور بھی گھبرانے والی بات ہے، کیونکہ ان کے ساتھ انسیڈنٹ بھی وہاں ہی پیش آیا ہے۔ تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور مولوی کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا، اب تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب تک اس کا مطلب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تب تک دیکھتے ہیں۔ اب آگے جا کے سٹوری ایک نیا موڑ لیتی ہے، یہ لوگ بس اریبہ کی حالت کو دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، کیونکہ اریبہ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، بہت سارے ڈاکٹر کبھی ان کے خون کی کمی، اور یہ تو ہوتے ہیں لیکن اریبہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہے۔ اور اریبہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے غصہ اور زہر لگتا تھا وہ اس ملازمہ کی آنکھیں ہوتی تھی، کہ جب وہ مجھے دیکھتی تھی نا مجھے جیسے کچھ ہو جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اریبہ غصے میں ان سے پوچھے کہ تم کیا مجھے دیکھتی رہتی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ کچھ نہیں کہتی اور رو پڑتی ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ مہر آتا، جس پر اریبہ حیران ہو جاتی ہے، اور پھر اس دن سے وہ ملازمہ غائب ہو جاتی ہے، نہیں آتی، کیونکہ اریبہ سب گھر والوں کو اس کے بارے میں بتاتی کہ وہ کچھ ایسا کہہ رہی ہے، اور اریبہ کو ساحل پہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ساحل نے اس کے ساتھ جھوٹے وعدے، لیکن ساحل ایسا تھا نہیں، وہ صرف اور صرف اریبہ کو چاہتا تھا، یہ بات سچ تھا۔ اب ساحل کی موم اور ساحل کے گھر والے بھی پریشان تھے، اور وہ لوگ اس ملازمہ کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اب ملازمہ کو بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے کہ بھئی نہیں مل رہی تو چھوڑ دیں، لیکن ادھر اریبہ کی حالت خراب تھی اور 8واں منتھ چل رہا تھا۔ اب بھئی ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک تھا اور حالات خراب تھے، تو دیکھتے ہیں اگلا ایپیسوڈ آج رات 9:30 بجے میرے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔